الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يجرى أجورهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو قرأ نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم کو 2 چیزیں عطا فرمائی کہ ان 2 چیزوں کو دے کر اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا اور اس کے سودے کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. ایک تو اللہ پاک نے ہم کو جان عطا فرمائی، ایک تو مال عطا فرمایا. اس جان کو اور مال کو دے کر اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جان بھی دی، ہم نے تم کو مال بھی دیا، لیکن یاد رکھو اس کا سودا ہو چکا ہے. اور سودا بھی کس چیز کے بدلے کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے ایمان والو، تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا. مطلب ایمان والوں کی جان کا اور ایمان والوں کے مال کا سودا ہو چکا ہے اور جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیا اس کو. اب اگر کوئی یوں کہے کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر تو اپنی محنت سے مال کو کما کر مال کا ڈھیر لگا دے اور سونے چاندی کے اگر انبار لگا دے اور تو یوں کہتے کہ میں نے اپنی محنت سے اگر یہ مال کمایا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی سوچ لے کہ محنت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، محنت کے لیے جن اسباب کی ضرورت تھی، وہ اسباب اور وہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے تجھے ملی ہے. اس لیے محنت کرنے کے لیے پیروں میں چلنے کی طاقت کی ضرورت تھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ضرورت تھی، آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت تھی. تو دیکھنے کی طاقت کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے ملی. پیروں میں چلنے کی طاقت کی ضرورت تھی تو چلنے کی طاقت کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے ملی. ہاتھوں سے پکڑنے کی ضرورت تھی، یہ پکڑنے کی طاقت کہاں سے ملی؟ صحت مندی کی ضرورت تھی، یہ کہاں سے ملی؟ یہ اللہ کی طرف سے ملی. یہ سارے اسباب تجھے ملے، ان اسباب کو لے کر تو چلتا رہا، محنت کرتا رہا اور مال کماتا رہا. اب اگر تو یوں کہے کہ یہ مال میری کمائی کا ہے، یہ میری محنت سے جمع کیا ہوا، یہ نہیں کہہ سکتا. یہ مال تو اللہ کی طرف سے تجھے ملا. تو اس جان کو اور اس مال کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے خرید لیا. اور میرے دوستو، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان اگر اللہ کے راستے میں لگ جائے، اس سے بہتر کوئی سودا ہے ہی نہیں. اس سے بہتر کوئی سودا نہیں، اس سے بہتر کوئی نفع کی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے جو طریقے بتائے کہ ان طریقوں پر اپنے مال کو لگانا اور ان راستوں پر اپنے مال کو لگانا. اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر اگر مال لگ جائے اور اللہ کی بینک میں اگر وہ مال جمع ہو جائے اور اللہ کے یہاں اگر وہ مال جمع ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سودا نہیں ہے. اور اللہ کا خزانہ کیسا اور اللہ کی بینک کیسی کہ کبھی وہاں چوری نہیں ہونی اور کبھی اس پر کوئی لوٹ مار نہیں کرنے والا، کبھی کوئی اس پر ڈاکہ نہیں ڈالنے والا. اللہ کا دیا ہوا مال اگر اسی کی جگہ پر لگ جائے اور اسی کے راستے میں لگ جائے تو اس سے بہتر کوئی سودا ہے نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچایا اور امت کو بہت سارے ایسے مواقع فراہم کیے کہ یہ امت کو موقع دیا کہ ہاں تم مال کو میرے راستے میں لگا دو، ہم اس مال کو اتنا گنا بڑھا کر ہم تمہیں دیں گے. اس لیے دیکھو، جو صدقہ آدمی کرتا ہے نا، اس صدقے کی 2 قسمیں. ایک صدقہ تو وہ ہے جو عام ہے، بالکل عام ہے کہ صدقہ کرنے والے نے صدقہ کر دیا، اس کا ثواب اس کو مل گیا، لیکن صدقہ کرنے کے بعد اب وہ ثواب اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گا.
مثال کے طور پر ایک فقیر تھا، بھوکا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی. ابھی بھوکے فقیر کو کھانا کھلانا یہ صدقہ ہے. آپ نے جا کر اس کو کھانا کھلا دیا. کھانا کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھی بھر گیا. اب پیٹ بھر لینے کے بعد اس کا ثواب جو آپ کو ملا، اب یہ ثواب آپ کو ہمیشہ نہیں ملے گا. اب آپ نے اس کا پیٹ بھر دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، جو ثواب آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہا تھا وہ ثواب آپ کو مل گیا. اب یہ ثواب ہمیشہ کے لیے نہیں چلی رہے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گا. ایک آدمی بیمار تھا، علاج کے لیے اس کے پاس پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن پیسے تھے نہیں. آپ نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ علاج کروا لے. اب اس نے اپنا علاج کروا لیا، ان پیسوں سے اس کی ضرورت پوری ہوگی، آپ اس کا ثواب مل گیا، لیکن یہ ثواب ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گا. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں بھی ہر آدمی حسب استطاعت حصہ لے سکتا ہے. اس کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ ہر ایمان والا اور ہر انسان اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے خاص کر دے. کہا مجھے مہینے کے آخر میں یا ہفتے کے آخر میں اتنا روپیہ مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے، چاہے وہ 1% ہو، 10 روپے پر 1 روپیہ ہو، 1% ہی ہو. آپ کی جتنی استطاعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی آمدنی کا 1% حصہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کے لیے خاص کر دے. ہر آدمی اس میں آسانی کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے، اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اس سے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہو رہا اور آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. وہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اللہ نے کہہ دیا نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود سے کمائے ہوئے مال کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقات میں دیے ہوئے مال کو اللہ بڑھاتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے نہیں کہ گھٹتا ہے، اور نہ دینے سے مال گھٹتا ہے. صدقے میں تم نے جو مال دے دیا، اللہ تمہاری دوسری آمدنی کو اس صدقے کی برکت سے بڑھائے گا، اور جو مال تم نے صدقے میں نہیں دیا اس سے اللہ تمہاری دوسری آمدنی کو گھٹائے گا. ہاں، یہ صدقہ دینے کا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب دن چڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک اعلان کرتا ہے، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، اے اللہ جس بندے نے خرچ کیا تو اس کو اس کا بدل عطا فرما. وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جس بندے نے اپنے مال کو روکے رکھا اور خرچ نہیں کیا تو اس کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے. اس فرشتوں کی دعا اور بد دعا بھی اس کو لگتی رہتی ہے. اس لیے صدقے کے ذریعے سے مال دینے میں بہت بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور ایک بہت عجیب و غریب حدیث جو اللہ کے نبی نے صدقے کے متعلق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق بیان فرمائی. اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لے کہ پچھلی امتوں کے اندر یہ دستور تھا کہ اس امت کا کوئی فرد اگر ایک نیکی کرتا تو ایک نیکی پر اس کو ایک ہی نیکی کا ثواب ملتا تھا. پچھلی امتوں کے اندر ایک نیکی پر 10 گنا ملنے کا دستور نہیں تھا. ایک نیکی پر ایک ہی نیکی کا ثواب ملتا، اور ایک گناہ اگر کر دیا تو ایک گناہ کا وبال بھی لکھا جاتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے طفیل میں اللہ پاک نے اپنی امت پر، آپ کی امت پر یہ کرم کیا اور یہ احسان کیا کہ آپ کی امت کے نیک اعمال کے اجر کو بڑھا دیا. کہ اگر آپ کا امتی اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے، تلاوت ہو، سخاوت ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اگر کوئی بھی نیک کام کرے، صدقہ ہو، صدقہ جاریہ ہو، نفلی صدقہ ہو، کوئی بھی اگر نیک کام کرتا ہے، اللہ پاک کم از کم اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اس کا ثواب اس کو عطا فرماتے. یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی امت پر یہ کرم کیا. اور اگر امت کا کوئی فرد اگر گناہ کرتا ہے، اگر گناہ کا ارادہ اور خیال اگر دل میں آیا تو اس پر تو کوئی پکڑ نہیں. اگر خیال آنے کے بعد گناہ کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. ایسا نہیں کہ نیکی کو 1 کے بدلے 10 کر دیا تو گناہ کو بھی 1 کے بدلے 10 نہیں. گناہ اگر کر لیا حقیقتاً تو 1 کے بدلے 1 ہی لکھا جائے گا. اور اگر گناہ کا ارادہ اور خیال دل کے اندر آیا تھا اور اگر گناہ نہیں کیا تو اس پر کچھ نہیں. یہ بھی اللہ نے کیوں کیا؟ اس میں اللہ کی خاص رحمت پوشیدہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال تولے جائیں گے دوسری امتوں کی طرح، اور کل قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا. ہاں، گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا. وزن اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا. دوسری امتوں کے اعمال کی طرح جب امت کے اعمال کا بھی وزن ہوگا تو وہاں پر جب سامنے آئے گی امت کے گناہ اور امت کی نیکیاں تو گناہ کم ہوگے اور انشاءاللہ نیکیاں زیادہ ہوگی. اس لیے کہ گناہ تو 1 کے بدلے 1 ہی لکھا گیا، لیکن نیکی اللہ نے 1 کے بدلے 10 گنا کر دی. اور پھر آگے اور سنیے، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 8ویں پارے کی آیت ہے کہ جو شخص ایک نیکی کو بجا لائے گا اس کو اس کے بدلے ہم 10 گنا بڑھا کر دیں گے.
جب یہ آیت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی نے اس آیت کو سنا، اس کا مفہوم سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ ایک کے بدلے 10 دینے کے اوپر تیار ہے، اللہ سے اور مانگ لینا چاہیے۔ مانگ لیا، اے اللہ تو نے میری امت پر کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، تو میری امت کے اعمال کو اور تم نے میری امت کے نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا، اے اللہ آپ اس سے زیادہ بڑھانے پر قادر ہیں، اگر آپ نے بڑھا دیا میری امت کے، آپ کے خزانے رحمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، میری امت کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی درخواست کو قبول کر لیا، دوسری آیت نازل کر دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال کیسی ہے؟ اس بالی کی طرح، اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے کو بویا زمین میں، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اوپر 700 دانے۔ یعنی اللہ پاک نے آپ کی امت پر یہ کرم کر دیا کہ جو ثواب اللہ نے 1 گنا سے 10 گنا کر دیا تھا، اب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیا۔ اب کتنا ملے گا؟ نماز 1 پڑھو اور ثواب کتنا لو؟ 700 گنا کا ثواب لو۔ ایک نیک کام کرو، ایک نیکی کر لو اور ثواب کتنا حاصل کر لو؟ 700 گنا کا ثواب حاصل کر لو، جبکہ اس نیک کام کے اندر اخلاص ہو اور وہ صدقہ حلال مال سے کیا ہوا ہو۔ 1 روپیہ صدقہ کر لو، نیت خالص ہو، حلال مال کا ہو، 1 روپیہ تم نے دے دیا، اللہ تم کو کل قیامت کے دن اس کا 700 گنا بڑھا کر دے گی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اچھا اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور مانگ لینا چاہیے، اور درخواست کر لی، یا اللہ میری امت پر اور کرم کر دے، اس سے زیادہ اور ثواب کو بڑھا دے۔ پھر اللہ پاک نے آیت نازل کر دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو قرض حسنہ دے گا ہم اس کو بے حساب، اضعافا کثیرا، بے حساب بڑھا کر دے گی ہم اس کو۔ یعنی اس کے اندر حساب کی گنتی ختم، شمار کتنا وہی ختم۔ لیکن اللہ کے نبی نے دیکھا، جب شمار گنتی اللہ نے 700 گنا والی گنتی تو ختم کر دی، بے حساب دے گی، لیکن کتنا دے گی؟ گنتی ختم ہوگی، کتنا دے گی؟ اللہ سے پھر درخواست کر لی، اے اللہ اور کچھ اس سے بڑھا دیجئے۔ اللہ نے پھر آیت نازل کر دی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم محض صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بدلہ بغیر حساب کے دیں گے۔ اور اللہ جس کو بے حساب کہتے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی لیکن اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ بے حساب اللہ کتنا دے گے۔ اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ پاک نے اس امت پر کتنا کرم کیا کہ 1 نماز پڑھ لو اور ثواب بے حساب لیتے جاؤ، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو یا مسجد کی 1 اینٹ لگا دو، بے حساب ثواب تم لیتے جاؤ۔ یہ جذبہ اللہ کی راہ میں مال کو لٹانے کا جذبہ صحابہ کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، صحابہ تو لٹا لٹا کر بھی امیر تھے اور آج کا ایمان والا کما کما کر بھی فقیر ہے۔ ایسا لٹایا کہ دنیا میں ایسا کوئی لٹا نہیں سکتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ کی زندگی ہے، قحط کا دور ہے، بچے بلبلا رہے، قحط کا زمانہ ہے، عورتیں گھبرا رہی ہے، معصوم بچوں کی بلبلاہٹ اب ان سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اب کیا ہوا؟ اب اتنے میں اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا غلے کا قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ ملک شام سے آیا ہے اور میلوں لمبی قطار ہے اور اس قافلے کے جتنے اونٹ ہیں ان سارے اونٹوں کی پیٹوں کے اوپر غلہ لگا ہوا ہے۔ اب جتنے مدینے کے تاجر تھے وہ سب دوڑے ہوئے چلے گئے کہ ہماری تجارت بھی قحط کے زمانے میں ٹھپ ہو گئی ہے، اگر کچھ مل گیا تو ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ نفع لے کر ہم مدینہ والوں سے سودا کر دیں گے۔ اب دوڑے ہوئے سیدھا گئے قافلے والوں کے پاس، قافلے والوں سے ملے، کہا بولو اس کا تم کیا دام لگاتے ہو؟ قافلے والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے مالک نے کہا ہے کہ یہ مال عثمان کے سوا کسی کے ہاتھ نہیں بیچا جائے گا، ہم عثمان کے علاوہ کسی کے ہاتھ اس کا سودا کر نہیں سکتے، میل و لمبی قطار ہے، ملک شام سے قافلہ آیا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی کہ ملک شام سے ایک بہت بڑا قافلہ اونٹوں کی پیٹوں پر غلہ لدا ہوا بھرا ہوا آ چکا ہے۔ حضرت عثمان جب اپنے گھر کے باہر نکلے، بہت بڑا اناج کا غلے کا ڈھیر اور انبار دیکھا، آئے باہر، قافلے والوں سے ملے، قافلے والوں نے جو منہ مانگے دام کی جو آفر رکھی تھی، حضرت عثمان نے وہ منہ مانگے دام ان کو دے دیے، وہ دام لے کر چل دیے۔ اب غلے کا ڈھیر حضرت عثمان کے سامنے، گھر کے سامنے پڑا ہے۔ اب یہ خبر مدینہ کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت عثمان کے گھر کے آگے غلے کا ڈھیر لگ چکا ہے اور انبار لگ چکا ہے۔ سارے غرباء مدینہ اور جتنے حاجت مند تھے وہ سارے کے سارے حضرت عثمان کے گھر کے آگے آ گئے اور چمٹ گئے، اے عثمان ہمیں اس کی ضرورت ہے، اے عثمان ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ سارے کے سارے آ کر چمٹ گئے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتا چلا، اب وہ بھی دوڑے ہوئے حضرت عثمان کے گھر کے پاس آ گئے
اور ہماری تجارت حق کی وجہ سے ٹھپ پڑ گئی ہے، ہم حضرت عثمان کے ہاتھ سے کچھ سودا کر دیں، وہ کچھ نفع لے کر ہم سے مال بیچ دیں گے، ہم اس مال کے ذریعے سے آگے کچھ نفع لے کر ہم مال بیچیں گے۔ اب سارے مدینہ کے تاجر بھی آگے، غرباء مدینہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب حضرت عثمان جب باہر نکلے گھر کے تو دیکھا کہ وہ غرباء مدینہ کا ازدحام ہے، ان کا ہجوم ہے، اور تجار مدینہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے۔ حضرت عثمان نے اپنی آنکھ اٹھائی اور غرباء مدینہ کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا کیسے یہاں پر آنا ہوا؟ مدینہ کے غریبوں نے کہا عثمان کیسی عجیب بات کرتے ہو، کیا سوال تو پوچھتے ہو کہ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ آپ دیکھتے نہیں ہو قحط کا زمانہ ہے، غربت کا دور ہے، معصوم بچوں کی بیبلات ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اور تم پوچھ رہے ہو کیسے آنا ہوا؟ ہم نے تو سوچا کہ اللہ نے تم کو غنی اور رحم دل بنایا ہے، شاید ہمارے حصے میں اس میں سے کچھ آ جائے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، ہمارے گھر کی غربت اور قحط دور ہو جائے گی۔ پھر حضرت عثمان نے اپنے سر کو جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد سر کو اٹھایا، حضرت عثمان نے تجار مدینہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ کہا عثمان ہم یہ سمجھے تھے، ہم یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ شاید تم ہم سے کچھ نفع لے کر یہ مال تم ہمارے ہاتھ بھیج دو گے تو ہمارا بھی اس موقع سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، ہماری بھی تجارت چمک جائے گی، ہمارا کاروبار چمک جائے گا۔ آپ جانتے ہو قحط کی وجہ سے ہماری تجارت ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ پھر حضرت عثمان خاموش ہو گئے، اپنی گردن کو جھکا لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھایا، مدینہ کے تاجروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ لگاؤ بولی اس کی، تم کیا بولی لگانا چاہتے ہو؟ اب جتنے غرباء مدینہ تھے وہ سارے حیرت میں پڑ گئے کہ بات ہم سے کی اور معاملہ ان سے کر رہے۔ اب چیمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ آج عثمان کو کیا ہو گیا کہ تجارت پر تو گئے ہیں، یہی تو عثمان تھے کہ اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرتے تھے، بے گناہ خرچ کرتے تھے، اور آج یہی حضرت عثمان تجارت پر تو گئے۔ اب یہ چیمی گوئیاں، یہ سرگوشیاں ایک دوسرے کے کانوں میں کر رہے اور اس منظر کو دیکھ رہے۔ مدینہ کے تاجروں سے حضرت عثمان نے کہا کہ لگاؤ تم اس کی بولی کیا لگاتے ہو؟ مدینہ کے تاجروں نے کہا عثمان تم اتنے بڑے پکے تاجر نکل آ گئے، تم بولی لگانے کی بات کر رہے ہو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ شاید تم کہو گے کہ تم اتنا مال دے دو اور یہ پورا ڈھیر لے جاؤ، لیکن آج تو تم تو بغیر نفع کی تجارت کرنے پر بغیر نفع کی تجارت پر تم تیار نہیں ہو، اب تم بولی لگانے کی بات کر رہے ہو۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ 2 لاکھ درہم کا مال ہے ہم 4 لاکھ درہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ 4 لاکھ درہم کا مال ہے ہم 8 لاکھ درہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو جلدی کرو، پکا معاملہ کرو، لیٹ نہیں کرو، زندگی بہت مختصر ہے، بات بہت مختصر کرو اور پکا معاملہ کرو، اگر لینے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، لینے کا ارادہ نہیں تو ہٹ جاؤ اور یہاں سے میرا دروازہ خالی کر دو۔ تاجروں نے کہا کہ عثمان آج تمہیں کیا ہو گیا، آج تم کیسی بات کر رہے ہو؟ 100% نفع، 4 لاکھ کا 8 لاکھ، 2 لاکھ کا 4 لاکھ، 100% نفع تمہاری نگاہ میں حقیر ہو گیا، آج تم کیسی تجارت کو طول آ گئے؟ عثمان تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا کہ ہاں جلدی کرو، پکا معاملہ کرو۔ اب کہا کہ چلو عثمان تم 2 کے 4 اور 4 کے 8 لینے کے لیے تیار نہیں ہو، 4 کے ہم 32 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، لے لو 32 لاکھ لے کر یہ مال ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت عثمان نے کہا تم کیا مذاق کر رہے ہو، یہ کیا معاملہ کر رہے ہو؟ اگر لینا ہے تو پکی بات کرو، مذاق نہیں کرو۔ اس کے بعد حضرت عثمان سے کہا، مدینہ کے تاجروں نے، اے عثمان تم تو آج کیسے لینے پر تل گئے، اس سے پہلے تم سے ابھی ایسی زبان سے تمہاری زبان سے ایسے الفاظ سننے نہیں ملے تھے، اور آج تم کیسے لینے پر تل گئے، ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں جلدی کرو، معاملے کا جلدی سودا کرو، جتنے میں لینا ہے اتنے میں سودا کرو، مذاق مت کرو۔ اب جتنے مدینہ کے تاجر تھے وہ جمع ہو گئے، انہوں نے اپنے مال کو اکٹھا کیا تو دیکھا کہ ہمارا مال 16 گنا یا 18 گنا تک جا رہا ہے۔ پھر کہا حضرت عثمان سے، اے عثمان اب ہمارا مال 16 گنا یا 18 گنا تک جا رہا ہے، اب ہم اجتماعی بولی کریں گے، اب دام جو جمے گے وہ اجتماعی بولی کے اوپر جمے گے، اس پورے مال کا تم دام لگا دو، یہ ہمارا 16 گنا یا 18 گنا ہمارے ہاتھ میں مال ہے، یہ 16 گنا 18 گنا ہم تم کو دیں گے، اس سے آگے ہمارے بس کی بات نہیں۔ حضرت عثمان نے جلدی کرو، حضرت عثمان نے کہا جلدی کرو یا دستبردار ہو جاؤ، اپنے آپ سے دستبردار کر لو اپنے آپ کو۔ کہا عثمان تمہیں کیا ہو گیا، آج تم کیسی تجارت پر تل گئے، دیکھو ہمارے پاس تو 16 گنا یا 18 گنا ہے، اس سے آگے ہم دے نہیں سکتے، اس سے آگے ہماری گنجائش نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ، بس اب تمہارا سودا ہو گیا، تمہاری بولی ہو گئی۔ کہا عثمان اب ہماری بولی ہو گئی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی کسی نے اس کی بولی لگائی ہے اور تم ایک کے 18 گنا دینے کے تیار ہو، اور جس نے تم سے پہلے اس کی بولی لگائی ہے وہ مجھے 1 کے 70 گنا دینے کے لیے تیار ہے، اور میرا تو اللہ کہ جو 1 کے 70 گنا دینے کے لیے تیار ہے، جب اس کی مخلوق بھوک میں ہے، قحط میں ہے، قحط کا دور ہے، غربت کا زمانہ ہے، جب اس کی مخلوق کی ضرورت پوری ہوگی، وہ ایک اللہ، وہ میرا وہ اللہ جو 1 کے 70 گنا دینے پر تیار ہے، جب اس کی مخلوق کی ضرورت پوری ہوگی، وہ پتہ نہیں وہ اللہ 1 کے 2300 گنا بڑھا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد سارے غرباء مدینہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے مدینہ کے غریبوں اور حاجت مندوں، آؤ یہ تمہارا حق ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو لے جاؤ، اور عام اعلان کر دیا اور عام اجازت دے دی کہ جس کو جتنا لینا ہے وہ لے جاؤ۔
اور صحابہ ٹوٹ پڑے، جتنے مدینہ کے حاجت مند کے غریب تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے۔ قریب میں جو صحابہ کھڑے تھے وہ کہتے کہ حضرت عثمان ان کو دیکھے کہ یہ لوگ سارے ٹوٹ پڑے اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے رہے۔ حضرت عثمان خوشی کے مارے جھومنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پڑوس سے کسی گھر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عثمان نے جب ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو رو رہی ہے۔ حضرت عثمان اس بڑھیا کے پاس گئے، کہا ہے بڑھیا تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا ہے عثمان میری کیا ہمت اور میری کیا جرأت کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر میں بھی چھلانگ لگا دوں، میری ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں تو یہ سوچتی تھی اور میں یہ سمجھ رہی کہ شاید عثمان خود اپنے ہاتھوں سے نکال کر مجھے لا کر دے گا۔ حضرت عثمان نے کہا ہے بڑھیا یہ اللہ کے نبی کی امت ہے، یہ حریص نہیں ہے، اور میں نے عام اعلان کر دیا ہے، میں ان کو کیسے دھتکار دوں کہ آپ سب ہٹ جاؤ، اس بڑھیا کو آنے دو، میں کیسے ان کو دھتکار دوں؟ یہ اللہ کے نبی کی امت ہے، یہ حریص نہیں ہے، میں نے عام اعلان کر دیا ہے، سب کو لینے کی اجازت دیے۔ پھر حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بڑھیا تے بیٹھ جا، عثمان تیرے گھر تک اللہ پہنچائے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اس سارے غرباء مدینہ کی طرح اس گلے کے ڈھیر کے اندر کود پڑے۔ جب آپ کود پڑے تو دیکھا کہ آپ کا کرتا بھی پھٹ کر تار ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گئے۔ آپ نے اس ریلے سے کہ ریلا ادھر آتا تو حضرت عثمان ادھر ڈھکیلے جاتے، ادھر سے ریلا آتا تو حضرت عثمان ادھر کو ڈھکیلے جاتے۔ صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان پسینے میں شرابور ہے اور کرتے کا کپڑا جو ہے پھٹ کر تار ہو گیا۔ ایسے میں انہوں نے بورے اندر گھس کر بورے کے گلے کا ایک بورا گھسیٹ کر اس کو باہر نکالا اور اپنے کندھے پر رکھ کر اس کو باہر لائے اور بڑھیا کے پاس لے کر آئے اور بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا یہ گلے کا بورا بہت وزنی ہے، تو اس کو اٹھا کر نہیں لے آ سکتی، تو اپنے گھر کا پتہ بتا دے، عثمان اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو تیرے گھر تک پہنچائے گا۔ اب حضرت عثمان اس کے 7 سال چل رہے اور وہ بڑھیا بھی دعائیں دے رہی ہے، اے عثمان اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے گھر کی بیٹیوں کی بھوک کی لاج رکھ لی، تو نے میرے گھر کی غربت کی تو نے لاج رکھ لی، اور میرے گھر کی ضرورت کو پورے کرنے کا تو نے انتظام کر دیا۔ حضرت عثمان راستے میں چل رہے اور وہ بڑھیا پل پل کو دعائیں دیتی جا رہی ہے، حضرت عثمان اس کے حوصلے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان وہاں تک چلے، اس کے گھر تک چلے، اپنے کندھے پر گلے کا بورا رکھا اور وہاں جا کر اس گلے کا بورے کو پہنچایا، اس کے گھر کے پاس رکھا، اور پھر اس بڑھیا نے حضرت عثمان کو دعائیں دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جب وہاں سے لوٹ رہے تھے فرط مسرت میں جھوم رہے تھے اور آسمان کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرے بندے کو اس بات کی پوری امید ہے کہ تیرے اس پورے ڈھیر پر، جس پورے ڈھیر کو مدینہ کے غریبوں نے اور حاجت مندوں نے لیا ہے، اس پورے ڈھیر پر تو جو اجر عطا کرے گا تیرے اس بندے کو، تو اس سے زیادہ اس بوری پر عطا کرے گا جس بوری کو تو نے حضرت عثمان کے ہاتھوں اس بڑھیا کے گھر تک پہنچانے کی توفیق دی ہے۔ تو میرے دوستو یہ مال لٹانے کا جذبہ تھا اور یہ غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا یہ جذبہ صحابہ کی زندگی میں کٹ کے بھرا ہوا تھا۔ مال جتنا اللہ کے راستے میں دو گے اللہ دوسری آمدنی کو بڑھائے گا، اور جتنا اپنے مال کو ایمان والا اور انسان روک کر رکھے گا اللہ اس کی دوسری آمدنی کو دوسرے ذرائع سے ہلاک کو برباد کر دے گا۔ اس لیے صدقے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جس میں ہر شخص آسانی کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے، اور دوسرا ایک طریقہ صدقے کا صدقہ جاریہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی دیر تک قائم رہنے والی چیز دوسروں کے لیے مقرر کر دے۔ اس کی 7 چیزیں اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر بیان کی۔ حدیث پاک کے اندر من علم علما، جو کسی کو علم سکھا دے، او قرا نہرا، یا نہر بنا دے، او حفر بئرا، یا کنواں بنا دے لوگوں کے لیے، او غرس نخلا، یا کہیں سایہ دار درخت بنا دے، او بنا مسجدا، یا مسجد بنا دے۔ یہ 7 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ او ورث مصحفا، یا ترکے میں قرآن کریم کو چھوڑ دے، یا او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، یا ایسی اولاد چھوڑ دے کہ وہ اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی رہے اور نیک کام کرتی رہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ ہے، کہ جس کا ثواب مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر ملتے رہتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر آدمی کو صحت مندی دی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اور یوں کہے کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا، تو جہاں پر مسجد بن رہی ہو تو کم سے کم اپنی طاقت کو تو استعمال کر سکتا ہے، اس مسجد کے بنانے کے اندر اپنے ہاتھ سے 1-2 اینٹ اٹھا کر رکھ دے، اس کا ثواب بھی اس کو انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یا کہیں سایہ دار درخت لگا دے، اپنی اولاد کو نیک بنا دے، مسجد کے اندر قرآن کریم کو لا کر چھوڑ دے کہ پڑھنے والے اس کو پڑھتے رہے، جتنے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب قبر کے اندر بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے آج کل مسجدوں میں قرآن لا کر رکھنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے اس بات کے اندر خاص دھیان رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مسجدوں میں قرآن کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر مسجد میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اس کو لا کر رکھ دیا، اب وہ دھول مٹی کے نظر ہو رہی ہے، کوئی اس کو پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ کا یہ صدقہ ضائع جائے گا۔ اس لیے پوچھ لیں مسجد میں آ کر کہ کس چیز کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد اگر مسجد کے اندر قرآن کی ضرورت نہیں، دینی کتابوں کی ضرورت ہے، مسجد میں اگر پڑھنے پڑھانے کا نظم ہے تو کسی اور کتابوں کی ضرورت ہے، وہ کتابیں لا کر رکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو
مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی آپ کو ملتا رہے گا. اور یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جہاں اعمال سے میں عاجز ہو جاؤں تو اعمال کے نہ کرنے کے باوجود بھی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے. قبر میں آپ نیک کام نہیں کر سکتے, قبر میں آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے, لیکن ایسا کوئی کام دنیا کے اندر کر کر چلے جائیں کہ اس کا ثواب قبر میں مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہے. اللہ پاک ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.